أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز حاضرین اور عزیز سامعین، آپ حضرات کے روبرو آج کے درس میں جس اہم عنوان کے تحت چند اہم اور مفید باتیں اور مسائل بیان کیے جائیں گے، وہ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہیں. حقوق کا باب بڑا وسیع ہے. جب حقوق کی بات آتی ہے تو اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، جس تفصیل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلا حق بندوں پر اللہ کا یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. اور اسی طرح بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ رب العالمین ایسے بندوں کو عذاب نہ دے جو بندے اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں. اور اس بات کی وضاحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے معاذ اے معاذ اے معاذ. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تو انہوں نے جواب میں لبیک کہا، اپنی حاضری کا 3 مرتبہ اظہار کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں. معزز حاضرین، جب حقوق کی بات آئے تو اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. اللہ کا حق ہے، بندوں کا بندوں پر حق ہے، اور اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، پڑوس کا پڑوس پر حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، مسلمان پر قرآن کا حق ہے، اور مسلمان پر رسول کا حق ہے، اور مسلمان کے اوپر اپنے امام اور خلیفہ کا حق ہے، اور مسلمان پر عام مسلمانوں کا حق ہے.
حقوق کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، اتنی لمبی تفصیل ہے کہ اگر اور ایک قدم آگے بڑھ کے میں کہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا حق بھی بتایا ہے، راستے کے حق کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے کہا ایاکم والجلوس فی الطرقات، خبردار تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں راستے میں بیٹھنا ضروری ہو تب ہم کیا کریں؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے 5 حقوق بتائے۔ ایک آدمی نکڑ پر ٹھہرا ہے، کسی کے چبوترے پر بیٹھا ہے یا روڈ کے اوپر بیٹھا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 5 حقوق کا پاس و لحاظ رکھے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ غض البصر، کہ آدمی روڈ پر راستے پر بیٹھا ہے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، گزرنے والوں پر غلط نگاہی سے نظر نہ دوڑائے اور غلط نگاہ سے نہ دیکھے، نگاہ کو نیچی رکھے۔ وَكَفُّ الْأَذَى، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے دور کرے۔ 2 اشخاص میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کے درمیان صلح کرائے، 2 بچوں کے درمیان گالی گلوچ کا سلسلہ جاری ہے تو ان بچوں کو رفع دفع کر دے۔ تو یہ راستے کا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو دور کیا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے رد السلام، گزرنے والا گزر رہا ہے، آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ راستے پر ہیں کہ آپ سلام کا جواب دیں، سلام کو لوٹائیں اور سلام کا جواب دیں۔ یہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ بھلائی کا آپ حکم دیں، راستے پر اگر کوئی بھلا کام کر رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی کریں، اور اچھائی کر رہا ہے تو اسے معروف کا مزید حکم دیں۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اسے منکر سے روکیں، شرعی ایسے کام سے روکیں جو ناپسندیدہ ہے، شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، انسانوں کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، ایسے کام سے منکر سے لوگوں کو منع کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا تمہید کے طور پر حقوق کا سلسلہ بڑا لمبا ہے، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو آج جو بات ہوگی آپ کے سامنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق امت پر نبی کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ایک انسان آپ کو اللہ کا بندہ گردانے اور آپ کو اللہ کا رسول جانے۔ اللہ نے سورہ تغابن میں فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جس روشنی کو ہم نے اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو معزز حاضرین، اس آیت مبارکہ میں جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول ہونے پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہیے اے لوگو بے شک میں تم سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو گویا کہ آپ کو اللہ کا رسول ماننا یہ آپ کا حق ہے، اور اللہ کے رسول کو رسول مانے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
جس کا ترجمہ اس طرح ہے: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے، میری امت میں سے کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ مر جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بنیادی حق ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کو رسول ماننا ضروری ہے، وہیں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے۔ بہت سارے لوگ، عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کا صحیح طور پر اعتراف اور اقرار نہیں کرتے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اتنا اہم واقعہ ہے معراج کا اور اسراء کا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ استعمال فرمایا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں: لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ تم لوگ میری تعریف میں غلو نہ کرو، میرے رتبے کو ویسا نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے رتبے کو بڑھا دیا۔ فقولوا فانا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میں بندہ ہوں، تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ معزز حاضرین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ میرے رتبے اور مرتبے کو بڑھانے میں تم غلو نہ کرنا، عیسائیوں کے جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ایسا تم میرے رتبے کو نہ بڑھانا۔ سن لو میں بندہ ہوں، تم مجھے بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت پر تشویش کا اظہار کیا اور تعجب کا اظہار کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے لغزشوں کو اللہ نے درگزر فرما دیا اور آپ معصوم ہیں، پھر بھی کیا بات ہے کہ آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں سوج آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے۔ اس اہم موقع پر اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افلا اکون عبدا شکورا۔ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ میں اور اللہ کے رسول میں فرق ہو جائے، اللہ کو معبود گردانا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اور عابد گردانا جائے۔ اللہ میں اور اللہ کے رسول میں فرق ہو جائے، خالق اور مخلوق میں فرق ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا جائے۔ عجیب بات ہے، ہم اور آپ بار بار گواہی دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات میں ہم یہ بات کہتے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلا حق کیا ہے اللہ کے رسول کا؟ کہ آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے۔ نہ صرف اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے بلکہ اس بات کو بھی مانا جائے کہ آپ خاتم المرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور رسول قیامت کی صبح تک آنے والا نہیں ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد ختم ہے، دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر افضل سمجھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر برتر جانا جائے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار رہوں گا قیامت کے دن، اور اس میں میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور سید ولد آدم ہیں اور سید المرسلین ہیں، ان باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، عزت کی جائے۔ توقیر کرنا آپ کی اور آپ کی عزت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ادب سکھایا، رسول کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو۔ اگر رسول علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہیں اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی جب بات کریں تو تمہاری آواز ان کی بات سے اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اس آیت کا مصداق ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی کی بات آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے تو نبی کے بات اور فرمان کے بعد ہماری بات اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور رسول کے سامنے تمہاری آواز ویسی اونچی نہیں ہونا چاہیے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اونچی ہوا کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی اگر توقیر اور عزت نہیں کی جائے گی تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے چند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے صحابہ تھے اور ان میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبیلہ بنو تمیم کا سردار آپ قعقاع بن معبد کو بنائیے، امیر قعقاع بن معبد کو بنائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبیلے کا امیر اقرع بن حابس کو بنائیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اے عمر، آپ ہمیشہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، میرے خلاف رائے دیتے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی دونوں کے درمیان آواز اونچی ہو گئی تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں نہ صرف حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت کی گئی بلکہ تمام ایمان والوں کو نصیحت کی گئی کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے
تو اتنے آہستہ بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر آپ نے کیا کہا. تو گویا انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھنا شروع کر دیا اور اس آیت مبارکہ اور اس کے حکم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. معزز حاضرین، اس کے اندر صحابہ کرام کو اور تمام ایمان والوں کو ادب سکھایا گیا ہے. اور اسی طرح اس قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ثابت بن قیس. فطری طور پر ان کی آواز اونچی تھی اور بلند تھی. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آیت شاید میرے ہی بارے میں نازل ہوئی، اس لیے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کئی دن تک مسجد نبوی تشریف نہیں لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مسجد میں لوگوں کی خیریت دریافت کرتے اور بعض دفعہ نام لے کر پوچھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے، ان کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی خیر خبر لے آؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے. یہ گئے حضرت سعد بن معاذ ثابت بن قیس کے گھر، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے فکر مند ہو کر گھر میں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے پوچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے اعمال تو برباد ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیفیت پہنچائی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد بن معاذ، ان سے جا کر کہو کہ ان کے اعمال برباد نہیں ہوئے، وہ جنتی ہیں. معزز حاضرین، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد یہ سمجھا کہ یہ آیت مبارکہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی توقیر کی جائے اور عزت کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور ادب سکھایا صحابہ کرام کو اور ایمان والوں کو کہ تم نبی کو ویسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. ایک مرتبہ ایک قبیلہ آیا، قبیلے کے چند لوگ آئے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا محمد یا محمد. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ تعلیم دی کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر تم پکارتے ہو ویسے ہمارے نبی کو نام لے کر مت پکارو. تو معزز حاضرین، نبی کی توقیر کرنا یہ نبی کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اور تیسرا حق نبی کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ سے محبت رکھی جائے. آپ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. جو شخص آپ سے محبت نہیں رکھتا وہ نفاق والا ہے اور وہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر. تو گویا ماں باپ سے اور اولاد سے اور دنیا جہاں کے لوگوں سے بڑھ کر اگر رسول کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو ایسا شخص رسول کے فرمان کی روشنی میں ایمان والا نہیں ہے. اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ وہ 3 باتیں جس آدمی میں پائی جائیں گی اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان ایک ایسی میٹھی چیز ہے کہ اس میٹھی چیز کو بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں، اس کی مٹھاس کو بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں. وہ 3 اشخاص کیا کون ہیں اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. دنیا جہاں کے لوگوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو.
تو ایسے آدمی کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کی خاطر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ کوئی آدمی کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ کافر ہونے میں اور مرتد ہونے میں ایسی جھجک اور کراہیت ہو رہی ہے، وہ ویسے ہی ناپسند کر رہا ہے دوبارہ کفر کو اختیار کرنے کو جیسے کہ کوئی آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آج جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مخصوص محبتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، حالانکہ سب سے پہلے اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اور اپنے مدبر کی محبت اپنے دل میں نہ بسائے وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا دوسروں کو ساجھا اور پارٹنر بناتے ہیں، اس کا مثیل بناتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی محبت اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کہیں تذکرہ نہیں، نہ جمعہ کے خطبوں میں ہم سنتے ہیں، نہ عید کے خطبوں میں سنتے ہیں، نہ جلسوں میں سنتے ہیں، دیگر محبتوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کہیے اگر تم لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کی کسوٹی کیا ہے، اللہ کی محبت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیے فَاتَّبِعُونِي، تم لوگ میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری محبت اللہ سے ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم لوگوں کو چاہے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو آسمان میں جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں اور اسے محبوب رکھتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے اور اس سے اپنے حب کا، محبت کا اظہار کیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے، فلاں بندے کو چاہتا ہے، تم بھی اس سے اپنی چاہت کا اظہار کرو۔ تو وہ فرشتے اس بندے سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ چاہتا ہے اور جبرائیل چاہتے ہیں اور فرشتے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تعلق سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ کائنات کی تمام چیزوں کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے تو اللہ سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں باتوں میں اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ میرے نزدیک محبوب ہیں میرے نفس کے علاوہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر بن خطاب، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنے لگے تنہائی میں
اور تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آپ سے اپنے نفس سے بڑھ کر بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب محبت کی جو بات کر رہے ہو بالکل صحیح ہے، تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، لیکن محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اتباع کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ ہر معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اور معاملات کے معاملے میں، اور اخلاقیات کے معاملے میں، تمام معاملات میں اور پورے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ نمونہ کسے حاصل ہوتا ہے؟ تو ان لوگ رسول کو نمونہ بناتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول کو نمونہ وہی لوگ بناتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے، اور جو لوگ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں ایسے ہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو تم لوگ اپنے حج کے احکام اور مسائل کو مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں اور نمونہ ہوں۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ویسے پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جیسے میرے طریقے کو تم نے پایا ہے ویسے تم لوگ نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کو اسوہ بنایا جائے، نمونہ اور آئیڈیل بنایا جائے۔ اور آپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ نے جو اللہ کی طرف سے وحی لائی ہے قرآن کی شکل میں اور اپنے فرامین کی شکل میں، وحی پر ایمان رکھا جائے اور وحی کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کے اندر جو تعلیمات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان احکامات کو قبول کر کے عمل کیا جائے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی وحی کو مانا جائے اور لائی ہوئی وحی کو قبول کیا جائے اور لائی ہوئی وحی کے اندر جو احکام ہیں اور جو نواہی ہیں ان تمام کو تسلیم کیا جائے، احکام پر عمل کیا جائے اور نواہی سے بچا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ جب آپ کھاتے تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے، مسواک کرتے تو سیدھی طرف سے مسواک شروع کرتے، وضو کرتے تو سیدھے جانب سے وضو کے اعضاء کو دھوتے، جوتے اور چپل پہنتے تو سیدھے پیر کے جوتے اور چپل کو پہلے پہنتے۔ ہر اچھے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دائیں جانب کو اختیار فرماتے تھے۔ اگر کوئی امتی انہی چیزوں کی پابندی کر رہا ہے اور ان باتوں کا لحاظ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، یعنی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے وہ کر رہا ہے، یہ اتباع ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اطاعت کرے، اور اطاعت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، اس کام کو آدمی بجا لائے، حکم کو بجا لائے، یہ اطاعت ہے۔ اور اطاعت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانا اس نے اللہ کی بات مانا، کیونکہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے رسول بیچ میں ذریعہ ہیں، رسول بیچ میں واسطہ ہیں۔ رسول کی بات جو آدمی مانے گا یقیناً وہ اللہ کی بات کو مانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے عمل برباد ہو جائیں گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ہو جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ دیا گیا ایسا آدمی یقیناً کامیاب ہوا۔ تو معزز حاضرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور ایک بہت ہی اہم حق آپ کا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا اہتمام کیا جائے، درود کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں ہے سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی صلاۃً، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود بھیجنے کے عوض میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 رحمتوں کا اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹائے گا اور 10 نیکیوں کو لکھ دے گا اور 10 درجات کو اس کے لیے بلند کر دے گا۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی صبح اور شام 10 مرتبہ درود کا اہتمام کرے گا تو ایسے آدمی کو قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا اور تسلیم اور سلام کا اہتمام کرو۔ تو معزز حاضرین، صلاۃ اور سلام کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ ہم اور آپ اللہ کے فضل سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم اور آپ، ہر تشہد کے اندر صلاۃ کا بھی ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں اور سلام کا بھی ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں۔ صلاۃ کا اہتمام ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ کا اہتمام ہے۔ اور سلام کا اہتمام کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو صلاۃ کا اہتمام اور سلام کا اہتمام ہم نماز کے ہر تشہد میں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को कुछ इशारतन बयान किया गया है। आप दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम कहने वाले को, सुनने वाले तमाम भाइयों को और तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक समझने और उनके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह के खुराफात से, बिदआत से, गुमराहियों से, ज़लालतों से हम तमाम को और तमाम मुसलमानों को अल्लाह महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं इस मरकज़ के ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाअल्लाह इस इमारत की तामीर के बाद पहला दर्स मेरा रखा गया और मुझे कुछ अहम बातें मौके की मुनासबत से कहने का मौका दिया गया। अल्लाह मेरे कहने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए और तमाम को अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला मरकज़ के ज़िम्मेदारान को ये मरकज़ मुबारक करे और इस मरकज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला दीन का काम ले। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।